جی، آج ہم بات کریں گے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ملک میں بات ہو رہی ہے اور سویلین شہریوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بات اس لیے بھی بہت حساس اور اہم ہے کہ اس کا جو تعلق ہے بنیادی شہریوں کی جو آزادی ہے اس سے ہے، بنیادی انسانی حقوق ہے اس سے ہے، اور اس پہ بات کرنا بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس حوالے سے بہت کم بات کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، کوئی بھی ذی شعور جو شہری ہے وہ اس کو جو اچھا نہیں کہہ سکتا اور سب لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح کا رد عمل آیا اور ISPR کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم جو بھی اس میں ملوث ہوئے تو ان تنصیبات پر حملے کرنے والے یا جو بھی افراد ہوں اس کے خلاف ہم جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کارروائی کریں گے۔ اس کے ہمیں جو پس منظر اور جو چیزیں ہمیں اب تک نظر آ رہی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو آئیڈینٹیفیکیشن جن کی ہو گئی ہے، جنہوں نے سرکاری یا فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور ان کے خلاف کیس چلائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو بھی ان حملوں میں ملوث ہو ان کے اوپر کیس ضرور چلانے چاہیے، لیکن فوجی عدالتوں میں نہیں، عام عدالتوں میں۔ اور اگر عام عدالتوں میں بھی نہیں آپ چلاتے تو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ تیز رفتاری سے آپ فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن فوجی عدالتوں میں اگر آپ سویلین کے خلاف کیس چلائیں گے تو میرے خیال میں اس کے اثرات ملک کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہوں گے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو اچھا نہیں دیکھا جائے گا، اور ملک کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ جو ملٹری کوڈ ہوتے ہیں وہ فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو کوئی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، لیکن سویلین کو اگر آپ ملٹری کورٹ میں لائیں گے تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی آئیں گے، اور پاکستان میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہوگا کہ کیا ہمارے سپریم کورٹ، ہمارے جج یا ہمارے عدالتی نظام ان لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے بڑی خوشائند باتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے سول سوسائٹی میں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست گئی ہے، اور وہاں پہ 2 رکنی جو بینچ ہے انہوں نے اس کو سنا ہے، اور اس میں ایک جج نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ملٹری جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے انہوں نے ریمارکس دیے کہ آرمی آفیشل ایکٹ میں تو کورٹ مارشل ہوتا ہے، سویلین کیسز میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیسے کارروائی ہو سکتی ہے، اور فوجی عدالتوں میں سویلین کیسز کے حوالے سے آئین کی تشریح کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو پشاور ہائی کورٹ میں کوئی 1 ہفتے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو اس میں یہ ریمارکس آئے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ تو جو میں انتہائی خوشائند سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو بھی جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے قیام کے حوالے سے اس کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ابھی جو ہیومن رائٹس واچ، انسانی حقوق کونسل اور یورپین پارلیمنٹ نے بھی آرمی ایکٹ کے حوالے سے اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یورپین پارلیمنٹ میں نومبر دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے سے کافی اہم اجلاس بھی ہوں گے ملک اور خطے کے حوالے سے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ انہوں کی یہ براہ راست انسانی حقوق اور اظہار رائے آزادی کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک درخواست گئی ہے جو کہ ملٹری کورٹس کے خلاف جو ہے وہ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی فوجی عدالت میں عام شہریوں کے خلاف کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے، ملٹری کورٹس میں جو ہے ان جو تحریک انصاف کے لیڈران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور خاص کر اس نے نام لے کے عمران خان کا کہا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ کیس ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے اور وہاں سے اس کو سزا ہونے چاہیے۔
میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی گروپ سے ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، نون ہو، تحریک انصاف ہو، ان کو کسی بھی سیاسی جماعت کو فوجی یا ملٹری کورٹس کی جو حمایت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سویلین جو افراد ہوتے ہیں، عام شہریوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور اگر وہ عام شہریوں کے حقوق کے بجائے فوجی حقوق کے تحفظ دیتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک غلط میسج جائے گا۔ اور آج اگر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ٹرائل آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ مکافات عمل ہے۔ یہ اگر آج آپ اپنے مخالفین کو ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے تو کل جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو اسی بنیاد پر آپ کو بھی ملٹری کورٹس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ تو سیاستدانوں کو اس حوالے سے بہت تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ان کو آج کا نہیں کل کا سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مشترکہ طور پر ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے اپنا عدم اعتماد اور تحفظات ظاہر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 2021 میں فوجی عدالت نے جو ہے ایک ہمارے سماجی کارکن تھے ادریس ہٹک، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور 14 سال کی اس کو سزا دی تھی، اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو دیکھیں تحریک انصاف کے دور میں بھی جو ایک عام شہری ہے، جو سماجی ورکر تھے، ان کے خلاف فوجی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف اسی جو ملٹری کورٹ ہے اس کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ اور یہی چیز مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج تحریک انصاف ضد میں ہے تو کل یہ لوگ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھیں کہ بینظیر صاحبہ کے خلاف نواز شریف کو جو ہے سپورٹ کیا گیا تھا، پھر نواز شریف کو ہٹانے کے بعد عمران خان کی پوری سپورٹ کی گئی تھی۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ان کا کوئی فیورٹ نہیں ہوتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں چاہے وہ کسی قیمت پر بھی ہو، اور حکومتیں کو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو میچور ہونا پڑے گا، ان کو ان چیزوں سے سیکھنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو ان کے لیے اپنے لیے مسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب جو ہے آرمی جو بہت سے جو ہے نا آئینی ماہرین بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا جو آرمی ایکٹ یا فوجی عدالتیں ہیں اس میں سویلین کے خلاف کیسز چل سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D میں 2 ایسے شقیں موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں پہلی جاسوسی یا عسکری راز فراہم کرنا، یعنی ایسا شخص جو جاسوس ملک کے خلاف جاسوسی کرتا ہو یا کوئی فوجی راز فراہم کرتا ہو تو ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چل سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے فوجیوں کا حکم نہ مانے پر اکسانا یا فوجی ادارے کے خلاف اکسانا شامل ہے، یعنی وہ افراد جو فوجیوں کو کہے کہ آپ اپنے سربراہ کا حکم نہ مانیں، یا جو کہ فوجی ادارے کو بدنام کر رہا ہو یا کوئی ایجنڈے کے طور پہ جو کچھ کر رہا ہو تو اس کے خلاف۔ تو یہ 2 شقیں ایسے ہیں جس کے تحت فوجی عدالتیں کارروائی کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کا ایک آئینی پہلو تھا جس کے بارے میں بتایا، لیکن کہیں پر بھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے کسی بھی جو سویلین جو حکومتیں ہیں ان کو اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاستدان کمزور تب ہوتے ہیں جب وہ اپنی جو طاقت ہوتی ہے، اپنے اختیارات ہوتے ہیں، یا وہ عدالتوں کو دے دیتے ہیں یا فوجیوں کو دے دیتے ہیں، اور بعد میں وہ یہ رونا پیٹتے ہیں کہ سارے اختیارات تو ان کے پاس تھے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیارات دیا کس نے ان کو؟ پارلیمنٹ تمام اداروں کی جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے، سپریم ہوتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں ان چیزوں کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اگر سیاسی جو جماعتیں ہیں یا ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں، اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی قانون کے خلاف مرتکب ہوا ہو تو اس کے خلاف عدالتیں موجود ہے، کورٹ موجود ہے، اس میں فیصلے کی جائیں۔ اگر اس پر بھی آپ کو اطمینان نہیں تو ہمارے ہاں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، وہاں اس کو لے کے جائیں، وہاں پہ کم از کم
جو پراپر عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پہ وکیل مہیا کی جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو کم از کم آپ کو اپنی جو صفائی ہے پیش کرنے کا پورا موقع ملتا ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں پہ آرمی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے، وہ قانون اور انصاف کے بجائے وہ ان کی جو پریارٹی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کی جو مضمرات ہوتے ہیں وہ ملک کو بہت دور تک، بہت وقت تک وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ سمجھنے کا اس وقت ہے سیاستدانوں کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات یا حاصل کرنے کے لیے یا مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے آج اگر یہ کچھ کریں گے تو کل یہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ فوجی عدالتیں جہاں پر بھی ہو، کسی بھی جمہوری ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور دنیا میں ہمارا ایک مذاق بن چکا ہے کہ ہم جہاں پہ یورپین پارلیمنٹ میں UN میں بھی ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے سویلین تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلے کا اختیار تو آپ کے ساری اسٹیبلشمنٹ یا عسکری اداروں کے پاس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں ہماری آواز نہیں سنی جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم فوجیوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو طاقت فراہم کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سویلین بھی آپ کے رحم و کرم پہ، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ خود کاٹ کے دے رہے ہیں، اور کل یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ نون والوں کو بھی اس سے سیکھنی چاہیے، اور میری جو انفارمیشن ہے پاکستان پیپل پارٹی والے اس بل کے حوالے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جمہوری سوچ بھی ہے، اور ان کو چیزوں کی سمجھ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اس حوالے سے مارے کھائی ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو عمران خان اگر آپ کے مخالف ہیں آپ تو ان کو سیاسی شہید بنا دیں گے، ان کے پارٹی کو آپ سیاسی شہید بنا لیں گے، لوگوں کی ان کے پاس ہمدردیاں ہوں گی۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ عثمان بزدار لائے گئے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی تھی، فرق گوگی کے حوالے سے، ملک ریاض کے حوالے سے آپ لوگ تحقیقات کریں، اور ان کے کرپشن کے حوالے سے ان کو جو ہے آپ اندر کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بندہ جو کرپشن کے چورن بیچتا تھا یہ واقعی کرپٹ تھا۔ لیکن بدقسمتی سی اس کیسز میں ملک ریاض کا نام آتا ہے۔ ملک ریاض وہ شخص ہے جو جرنیلوں کو خریدتا ہے، جو ججوں کو خریدتا ہے، جن کے تمام سیاسی جماعتوں میں تعلقات ہے، جو اپنے ہوائی جہاز تمام سیاسی جماعتوں اور جو عسکری قیادت ہے ان کو فراہم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جو اس کیسز میں لوگ خاموش ہیں، کوئی بھی ملک ریاض کا نام نہیں لیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اور طرح کا مقدس گائے بن چکی ہے، اور اس کے خلاف نام لینا بھی جو ہے وہ ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہماری جو موجودہ حکومت بھی ہو، PDM کی سیاسی جماعتیں بھی ہوں یا اپوزیشن ہو، سب ملک ریاض کے حوالے سے اسی لیے بھی خاموش ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، اس کے کرپشن کے حوالے سے چیزیں آپ آگے لے کے آئیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ صرف سیاسی انتقام کی کارروائی کریں گے تو اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ آج بے شک آپ نے اس کو دیوار سے لگا دیا، لیکن 2 سال 3 سال کے بعد حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، یہی پھر لوگ ہوں گے جو اٹھیں گے، اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمیں اپنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی سوچ رکھنے والا ہو، وہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کی جو فوجی عدالتیں ہیں اس کی حمایت بالکل نہیں کر سکتا۔